کچرے کے ایک بڑے ڈھیر کے سامنے پرانے کپڑوں اور گھاس پھوس سے بنی ایک خستہ حال جھونپڑی کھڑی تھی۔ اسی جھونپڑی میں ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی رہتے تھے، جن کے نام سلیمان اور زینب تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ ان دونوں کی کہانی بہت دردناک ہے۔ کئی سال پہلے ایک دن اچانک ایک چمکتی ہوئی گاڑی کچرے کے اسی ڈھیر کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے ایک نوجوان لڑکا اترا، صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس، آنکھوں میں زردی اور چہرے پر عجیب سی بے رخی لیے ہوئے۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو نیچے اتار دیا اور سخت لہجے میں بولا، نیچے اترو، تم دونوں اب میرے لیے بوجھ بن چکے ہو، میں مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بوڑھی ماں لڑکھڑاتی ہوئی بولی، بیٹا ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ہم کہاں جائیں گے؟ مگر نوجوان نے بے رحمی سے کہا، میں تم دونوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بس۔ بوڑھا باپ خاموش کھڑا، سب سمجھ گیا تھا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکا گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ بیٹا، او بیٹا، بوڑھی ماں چیختی رہ گئی، مگر گاڑی دور ہوتی گئی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔ اس دن کے بعد وہی کچرے کا ڈھیر ان کا گھر بن گیا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ۔ پھر دونوں نے مل کر پرانے کپڑوں، پلاسٹک اور گھاس پھوس سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی اور وہی ان کی دنیا بن گئی۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے سلیمان اٹھ جاتا، ہاتھ میں ایک پرانی بوری اور ٹیڑھا سا ڈنڈا لے کر کچرے میں قابل استعمال چیزیں تلاش کرنے نکل پڑتا۔ کبھی پلاسٹک، کبھی لوہے کے ٹکڑے، کبھی ٹوٹی بوتلیں، جو بھی ملتا وہ بوری میں بھر لیتا۔ ادھر زینب جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر کچرے سے ملے پرانے کپڑے صاف کرتی، کبھی سیتی، کبھی جوڑتی اور انہی پھٹے کپڑوں سے اپنے اور اپنے شوہر کے لیے پہننے کے قابل لباس تیار کر لیتی۔ دوپہر تک دونوں تھک کر جھونپڑی کے باہر بیٹھ جاتے۔ اگر کچھ پیسے مل جاتے تو تھوڑا بہت چاول یا روٹی لے آتے، ورنہ پانی پی کر ہی دن گزار دیتے۔ زینب اکثر پوچھتی، کیا ہمارا بیٹا کبھی ہمیں لینے آئے گا؟ سلیمان خاموش ہو جاتا، آسمان کی طرف دیکھتا اور آہستہ سے کہتا، پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شام کو دونوں مل کر کچرے کے پاس ایک چھوٹا سا چولہا جلاتے۔ ان کی ایک دوسرے کے لیے محبت وہی ایک دوسرے کا سہارا اور طاقت تھی۔ رات ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی، جھونپڑی ہلنے لگتی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب سمٹ کر لیٹ جاتے۔ زینب آہستہ سے کہتی، کیا ہمارا بیٹا ہمیں یاد بھی کرتا ہوگا؟ سلیمان آنکھیں بند کر کے کہتا، بس کرو زینب، اسے یاد کر کے خود کو تکلیف نہ دیا کرو، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگتے۔ کیا ہم نے ساری زندگی محنت اس لیے کی تھی کہ بڑھاپے میں یہ دن دیکھیں گے؟ کچرے کے اس ڈھیر کے درمیان، اس ٹوٹی جھونپڑی میں دو بوڑھے دل ہر دن جینے کی کوشش کر رہے تھے، بنا شکایت، بنا امید، صرف ایک دوسرے کے سہارے۔ ایک صبح ہلکی دھوپ کچرے کے ڈھیر پر پھیل رہی تھی، ہوا میں بدبو تھی، مگر ان کے لیے وہی ان کی دنیا تھی۔ اس دن سلیمان آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر آج کچھ الگ سا بھی تھا۔ اس نے زینب کو پکارا، زینب سنو؟ زینب نے جواب دیا، جی کیا ہوا؟ سلیمان نے مسکرا کر کہا، کافی دن ہو گئے، کچھ اچھا نہیں کھایا، آج دل کر رہا ہے کہ مچھلی اور چاول کھائیں۔ زینب کی آنکھوں میں چمک آ گئی، ہاں۔ سلیمان بولا، آج میں کچرے سے اچھا کباڑ جمع کرتا ہوں، اسے بیچ کر چاول لے آئیں گے اور میں دریا سے مچھلی پکڑ لاؤں گا۔ زینب کے چہرے پر خوشی کھل اٹھی۔ غریبی میں بھی چھوٹی سی خوشی بھی کسی تہوار سے کم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے،
آج اچھا کھانا بنائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا پرانا تھیلا اٹھا کر کچرے کی طرف چل پڑی اور سلیمان اپنے کانپتے قدموں سے دریا کی جانب روانہ ہو گیا۔ سلیمان نے دریا کے کنارے جا کر جال ڈالا۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور پانی بالکل پرسکون۔ کچھ دیر تک کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر پھر جیسے قسمت نے اس کا ساتھ دیا، 1 2 3 مچھلیاں جال میں پھنس گئیں۔ سلیمان کے چہرے پر برسوں بعد سچی خوشی جھلکنے لگی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آج تو زینب بہت خوش ہو جائے گی۔ ادھر زینب کچرے کے ڈھیر میں بوتلیں اور پلاسٹک تلاش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ گندے ہو چکے تھے اور کپڑے پہلے سے بھی زیادہ میلے ہو گئے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے چیزیں اپنے تھیلے میں ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کچرا ہٹانا شروع کیا۔ پرانے اخبار، سڑے ہوئے کپڑے، سب ایک طرف کر دیے۔ اچانک اسے ایک پرانا لوہے کا صندوق نظر آیا۔ زینب حیران رہ گئی۔ کچرے میں صندوق؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ صندوق کا ڈھکن کھولا اور جیسے ہی کھولا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور سانس رک سی گئی۔ اندر ڈھیر سارا سونا تھا، زیورات اور سکے چمک رہے تھے۔ زینب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یا اللہ، یہ سب! وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ کچھ لمحے وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، کیا یہ ہماری قسمت ہے؟ اس نے جلدی سے صندوق بند کیا اور اسے اپنے تھیلے میں چھپا لیا۔ اب اس کے قدم تیز ہو گئے تھے، دل میں خوشی بھی تھی اور ڈر بھی۔ وہ جلدی جلدی اپنی جھونپڑی کی طرف واپس لوٹ آئی۔ جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے دروازے پر لٹکا ہوا پرانا پردہ ہٹایا، اندر گئی اور فوراً صندوق کو ایک کونے میں چھپا دیا۔ اس کا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ ہمارا ہو گیا تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، لیکن اگر یہ کسی مصیبت کی نشانی ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی سوچ میں تھی کہ کچھ دیر بعد سلیمان بھی مچھلیاں لے کر واپس آ گیا۔ وہ خوشی سے بولا، زینب دیکھو آج کتنی مچھلیاں ملی ہیں۔ زینب نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کے دل میں عجیب سا طوفان چل رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے آج کچرے میں سے کچھ خاص ملا ہے۔ سلیمان نے حیرت سے پوچھا، کیا ملا ہے؟ زینب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے اسے جھونپڑی کے اندر لے گئی۔ پھر اس نے کونے میں چھپایا ہوا صندوق نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ صندوق دیکھتے ہی سلیمان کی سانس جیسے رک گئی۔ اندر چمکتے ہوئے سونے کے سکے اور زیورات دیکھ کر سلیمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ گھبرا کر بولا، ارے زینب، یہ کہاں سے لائی ہو تم؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور ڈر بھی۔ زینب نے دھیرے سے جواب دیا، یہ مجھے کچرے میں ملا تھا، بہت اندر دبا ہوا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ کسی کا ہوگا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سلیمان گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے ابھی کوئی آ جائے گا۔ سلیمان گھبرا کر بولا، کہیں کوئی آ کر یہ ہم سے چھین نہ لے۔ زینب، یہ ضرور کسی کا ہوگا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہم تو غریب لوگ بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ زینب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ آپ فکر نہ کریں، اس کے بارے میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ دن انتظار کرتے ہیں، اگر کوئی اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا تو ہم واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی نہ آیا تو سمجھ لیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ سلیمان کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر ہم گاؤں میں کسی سے پوچھیں گے تو لالچ میں آ کر کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے یہ یہاں کا نہیں ہے، شاید شہر سے کچرے کے ساتھ آ گیا ہے۔ آخر کار دونوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دن انتظار کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی مہینے گزر گئے۔ دن پھر ویسے ہی گزرنے لگے۔
زینب نالے سے پانی لاتی، دونوں کچرا چنتے اور شام کو تھکے ہارے اپنی جھونپڑی میں واپس آ جاتے، مگر ہر دن اور ہر رات وہ صندوق جھونپڑی کے ایک کونے میں چھپا رہتا، جیسے ان کی قسمت بدلنے کے لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ مگر کوئی نہیں آیا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی ڈھونڈنے والا۔ ایک رات چولہے کی مدھم آگ کے سامنے بیٹھے سلیمان نے کہا، زینب، لگتا ہے اب یہ صندوق ہمارا ہے، مگر ہم اسے صرف اپنے لیے نہیں رکھیں گے۔ زینب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں، ہم اس سے کوئی کام شروع کریں گے اور گاؤں والوں کی بھی مدد کریں گے۔ دونوں نے طے کیا کہ صرف چند سکے نکالیں گے، ایک چھوٹا سا کام شروع کریں گے اور باقی رقم نیک کاموں میں لگائیں گے۔ اگلے ہی دن دونوں نے مل کر گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا ڈھابہ شروع کیا۔ شروعات بہت سادہ تھیں، مٹی کا چولہا، کچھ پرانے برتن اور دل سے بنایا ہوا سادہ دال چاول۔ زینب کھانا بناتی اور سلیمان لوگوں کو کھلاتا۔ پہلے دن صرف 2 لوگ آئے، دوسرے دن 5، پھر آہستہ آہستہ لوگ بڑھنے لگے، کیونکہ اس ڈھابے میں صرف کھانا نہیں بلکہ محبت اور محنت کا ذائقہ شامل تھا۔ دن رات کی محنت سے ان کا چھوٹا سا ڈھابہ مشہور ہو گیا۔ آس پاس کے گاؤں سے لوگ آنے لگے، کچھ لوگ کام مانگنے بھی آئے، تو سلیمان نے کہا، جسے ضرورت ہے وہ یہاں کام کر سکتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ ڈھابہ بڑا ہوتا گیا، جھونپڑی کی جگہ پکا گھر بن گیا، مگر دونوں کے دل ویسے ہی رہے، سادہ اور نرم۔ باقی بچے ہوئے سونے کے سکوں سے انہوں نے اپنے لیے محل نہیں بنایا، بلکہ گاؤں میں پانی کی لائنیں ڈلوائیں، ایک صاف کنواں کھدوایا اور جگہ جگہ نلکا لگوا دیا۔ جو گاؤں کبھی پانی کے لیے ترستا تھا، اب وہاں ہر گھر میں پانی پہنچنے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ دونوں انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، یہی اصلی امیری ہوتی ہے۔ ایک دن زینب مسکرا کر بولی، دیکھو سلیمان، پہلے ہم کچرے میں زندگی ڈھونڈتے تھے اور آج ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ سلیمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شاید اللہ نے ہمیں اس لیے چنا کیونکہ ہم لالچی نہیں تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، ڈھابے پر ہمیشہ کی طرح رش تھا، کوئی دال کھا رہا تھا، کوئی روٹی، کوئی ہنسی خوشی باتیں کر رہا تھا۔ زینب چولہے پر گرم گرم روٹیاں بنا رہی تھی اور سلیمان لوگوں کو کھانا پیش کر رہا تھا کہ اچانک کمزور بھوکا پیاسا آدمی لڑکھڑاتا ہوا آیا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، داڑھی بکھری ہوئی تھی اور آنکھوں میں تھکان اور درد صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، کچھ کھانے کو دے دو، اتنے دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی جیسے وہ ابھی گر پڑے گا، انسانیت ابھی زندہ تھی۔ زینب نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کا دل پگھل گیا۔ وہ فوراً بولی، ارے بیٹا بیٹھیے، ابھی کھانا دیتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے گرم روٹی، دال اور پانی پیش کیا۔ وہ فقیر ایسے کھانے لگا جیسے برسوں سے بھوکا ہو۔ سلیمان بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ جب وہ آدمی پانی پی کر اوپر دیکھنے لگا تو اس کی نظر سلیمان پر پڑی۔ دونوں کی آنکھیں ملیں اور اچانک اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تھالی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا، بابو جی۔ سلیمان جیسے پتھر کا ہو گیا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زینب بھی قریب آ گئی، اس نے غور سے دیکھا اور اس کے منہ سے بس ایک لفظ نکلا، بیٹا۔ وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور دونوں کے قدموں میں گر گیا۔ ماں، بابو جی، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گنہگار گار ہوں۔ ڈھابے میں سناٹا چھا گیا۔ روتے ہوئے اس نے بتایا کہ جب میری شادی ہوئی تو میری بیوی نے مجھے آپ دونوں کے خلاف بھڑکایا۔ وہ کہتی تھی یہ بوڑھے ہم پر بوجھ ہیں، ان کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور میں نے اس کی باتوں میں آ کر آپ دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھر بولا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس ماں نے مجھے جنم دیا اور جس والد نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا،
انہی کو میں نے بے گھر کر دیا۔ وہ سلیمان کے قدموں کو پکڑ کر رونے لگا، بابو جی مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ پھر بولا، اللہ نے میری سزا مجھے دے دی ہے۔ میری پتنی نے آہستہ آہستہ ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور ایک دن سب کچھ لے کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اکیلا رہ گیا، نہ گھر رہا، نہ پیسہ، نہ کوئی اپنا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کھو دیا۔ زینب نے روتے ہوئے اس کا سر اٹھایا اور کہا، بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا، ماں میں اندھا ہو گیا تھا، لالچ اور برے ساتھی نے مجھے برباد کر دیا۔ سلیمان کچھ دیر تک خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں درد تھا اور محبت بھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، مگر جو اپنی غلطی مان لے وہ برا نہیں رہتا۔ زینب نے اسے گلے سے لگا لیا، تو واپس آ گیا، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس دن ڈھابے میں صرف کھانا نہیں بنا بلکہ ایک ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جڑ گیا۔ سلیمان نے کہا کہ اب تم یہیں رہو گے، ہمارے ساتھ کام کرو گے۔ وہ روتے ہوئے بولا، اب میں آپ کا کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس دن کے بعد وہ بیٹا ڈھابے میں پوری ایمانداری اور دل سے کام کرنے لگا، کیونکہ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ ماں باپ کو ٹھکرانے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور جو ان کی قدر کرتا ہے وہی اصل میں امیر ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ماں باپ ایک ایسا انمول تحفہ ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لیں، ان کی محبتوں کا ان کو بہتر صلہ دیں، اور اگر والدین وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، اور ان کے رشتہ داروں و دوست احباب کے ساتھ وہی محبت رکھیں، وہی پیار رکھیں جو آپ اپنے والدین کو دے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر بچہ اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے۔ شکریہ۔